أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. دیکھیے سورہ نور ہے اور یہ ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کی یہ اپنے مفہوم، اپنی اہمیت، اپنی فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی عظیم صورت ہے. یہ صورت کی جو پہلی آیت ہے اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صورت کتنی اہم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی عظیم صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتارا اس کو، اور ہم نے اس کو فرض قرار دیا. یعنی یہ کوئی کسی واعظ کرنے والے کی واعظ نہیں ہے، نصیحت نہیں ہے کہ دل چاہے تو مان لیں اور دل چاہے تو نہ مانیں. پھر دوبارہ کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کا نازل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، نہ محمد ہیں نہ دیگر لوگ ہیں، اس کے اتارنے والے ہم ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ اس طرح اظہار کرتا ہے اس کے اندر اللہ کی عظمت کا، کبریائی کا، اللہ کی بڑائی کا ایک اللہ تعالیٰ اس میں اپنی عظمت کا اظہار کرتا ہے، بڑائی کا اظہار کرتا ہے. ہم ہیں ایسا کرنے والے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو سورۃ یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے. کیا؟ ھذہ سورۃ، تنوین لگی ہے، یہ تنوین تعظیم کی ہے، اس لیے لفظ عظمت، عظیم ہونا دیکھیں ترجمے میں آ جائے گا. یہ ایسی عظیم صورت ہے، ایسی بڑی صورت ہے، ایسی اہم صورت ہے. انزلناہا، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضنا ہے، اور ہم نے اس کو فرض قرار دیا ہے. کسی اور کی بات نہیں ہے کہ آپ مانیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانیں تو بھی ٹھیک ہے. یہ اللہ کا فرض کردہ قانون ہے جو کچھ اس کے اندر آگے آئے گا. یہ تمہیدی آیت ہے، ابتدائی آیت ہے، اس صورت کی عظمت، اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے، تاکہ جو آگے احکام آ رہے ہیں وہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے، اس کو ہلکے میں نہ لیں، اختیاری نہ سمجھیں، اس کو لازمی سمجھے، ضروری سمجھیں. جو قوانین، ضابطے، اصول اللہ تعالیٰ آگے بیان کرے گا صورت کے اندر، وہ سب پر عمل کرنا لازمی ہے. نہیں کریں گے تو اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب اور اللہ کی سختی پھر آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہید باندھی ہے. دیکھیے پورا قرآن اللہ ہی نے نازل کیا ہے، اس کا ایک ایک لفظ اللہ کا ہے، ایک ایک حرف اللہ کا ہے. کسی کا اس میں کچھ نہیں، اور کوئی نہ اس میں گھٹا سکتا ہے، نہ بڑھا سکتا ہے، نہ کچھ ملا سکتا ہے، نہ کچھ حذف کر سکتا ہے. کسی میں کوئی مجال نہیں ہے.
اور نہ ہی اس جیسا کلام کوئی بنا سکتا ہے۔ اللہ کا کلام پورا اللہ کا کلام ہے، لیکن چونکہ کسی چیز کی اہمیت کو اور زیادہ بتانا ہوتا ہے، اہمیت کو اور واضح کرنا ہوتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے یہاں کہ یہ سورت ہم نے نازل کی ہے، وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کے سارے مضامین فرض ہوں گے جو بھی آگے آئیں گے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا، اور دیکھیں دوبارہ پھر انزلہ لفظ استعمال کیا، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں، بالکل واضح، دو چار کی طرح صاف شفاف۔ کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہہ سکے کوئی کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلا کیا کہا گیا ہے، یہ تو بہت گنجلک ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس میں تو بہت سی الجھنیں ہیں، ڈاؤٹس ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ دو چار کی طرح بالکل واضح صاف، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا۔ تھوڑا سا غور کرے گا کوئی، معمولی سا دھیان لگائے گا، ذہن لگائے گا، اس کے وہ احکام سمجھ میں آ جائیں گے۔ کیوں کیا اللہ نے؟ مقصد بھی بتایا، سورت نازل کی ہے، احکام فرض کی ہے، واضح آیات دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیوں دی ہیں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے اس کا، یہ بتا لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم یاد رکھو۔ ذکر سے بنا ہے نا تذکرہ، اسی کا باب تفاعل کا صیغہ ہے، تتذکرون تھا یہ، اصل میں ایک تا کو حذف کر دیا ہے یہاں سے، تتذکرون سے تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو ان احکام کو، ان احکام سے نصیحت حاصل کرو، ان احکام پر عمل پیرا ہو۔ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ پڑھ کر گزر گئے، سن کر گزر گئے، نہیں، ان احکام کو ایک ایک کو اپنی عملی زندگی میں اتارنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل کیے۔ تو پہلی ہی آیت سے آپ نے دیکھا اس کی سورت کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر کے اس کی اہمیت کو بتا رہا ہے، اس کے احکام کو واضح کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس سورت کے اندر سوسائٹی کے متعلق مضامین ہیں، مدنی سورت ہے، مدنی ریاست قائم ہو رہی ہے، اس میں جو قوانین، جو ضابطے جس سے معاشرہ اچھا ہو، لوگ اچھے ہوں، ہمدردیاں خیر خواہیاں ہوں، لوگ ایک دوسرے کا احترام جانتے ہوں، سکون برباد نہ کریں کسی کا اطمینان برباد نہ کریں، کسی کو ٹھیس نہ پہنچائیں، یہ ساری تعلیمات ہیں۔ وہ چیزیں جو سکون کو ختم کرتی ہیں، اطمینان کو ختم کرتی ہیں، فضا کو خراب کرتی ہیں، وہ احکام بھی ہیں۔ اور جن چیزوں سے امن برباد ہونے والا ہوتا ہے، لوگوں کے دل توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں، خاندانوں کو برباد کر دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ معاشرے کے، سوسائٹی کے، سماج کے ایک ایک مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کیا ہے، پہلے یہ پھر یہ۔ شروع میں آغاز ہے زنا کا، زنا سے آغاز کیا، اس لیے کہ مسلم معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ سب سے بڑی برائی ہے، اس سے خاندان تباہ ہوتے ہیں، نسب برباد ہوتا ہے، عزتیں پامال ہوتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، سارا اسی پر ہوتا ہے کہ لوگ غلط کاری میں مبتلا ہے، بدکاری اور زنا میں مبتلا ہے، تو سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ہوگا، عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ شروعات میں اللہ نے بیان کیا۔ پھر اس میں تہمت لگانا، خواہ کسی پر الزام لگانا، کسی کو پھنسانا، اس کے قوانین اور ضابطے بیان کیے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے اسی طرح کا تہمت لگانے کا، تو ان کے قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں۔ اصل موضوع اس صورت کا عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے، اس کو محفوظ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ بہت قیمتی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اس لیے صورت کو خاص موضوع عورت کی عزت و ناموس، عفت کی حفاظت ہے۔ کیسے ہوگی حفاظت، کیا ضابطے، کیا قانون ہو، وہ یہاں پر بیان کیے گئے۔ 3 صورتیں ہیں جن میں خاص طور سے عورتوں کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، ان کے حقوق بتائے ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو بتایا ہے۔ خاص طور سے 3 صورتیں خواتین کو ضرور پڑھنا چاہیے، پورے قرآن سے
پورا قرآن ہی پڑھنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے ان 3 صورتوں کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ ایک سورہ نساء ہے، پھر سورہ نور ہے، اور سورہ احزاب۔ یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواتین سے متعلق مسائل کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ اس سے بھی اپنی اہمیت کا، خواتین اپنی اہمیت کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ پورے قرآن کے اندر سورۃ الرجال نہیں ہے۔ سورۃ الرجال کے نام سے کوئی صورت ہے نہیں، لیکن سورہ نساء اللہ نے ایک نازل کی ہے پوری۔ کتنی اہمیت ہے اس کی، عورتوں کی۔ سارا دار و مدار انہی پر ہوتا ہے، معاشرے کی خوبیوں کا، معاشرے کی برائیوں کا دار و مدار خواتین پر ہوتا ہے۔ ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، ان کے حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سورہ نساء کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، پھر سورہ یہ نور ہے اس کے اندر ہے، پھر اس کے بعد سورہ احزاب۔ پردے کے مسائل ہوں، معاشرے میں رہن سہن کے مسائل ہوں، میل ملاپ کے مسائل ہوں، شادی بیاہ کے مسائل ہوں، اور بھی جو عورت سے ریلیٹڈ مسائل ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ان 3 صورتوں کے اندر بیان کیے۔ یہ سورہ نور ہے۔ سورہ نور کی اہمیت بھی اس اعتبار سے زیادہ ہے۔ ابھی آگے آئے گا پاک دامنی کے مسائل، کیسے عورت پاک دامن رہے، اس کو کیا کیا کرنا ہے تو اس کی عزت و ناموس محفوظ رہے گی، کس انداز کا اسے پردہ اور حجاب کرنا ہے، کس طرح اپنے کو سنبھال کر اور ڈھانپ کے رکھنا ہے، گھر میں جائے کوئی تو کیسے جانا ہے، کوئی آئے تو اسے کیسے بلانا ہے، کتنی بات کر سکتے نہیں کر سکتے، کسی کے یہاں جائیں گے تو اس کے کیا آداب ہیں، کوئی ہمارے یہاں آئے گا تو اس کے کیا آداب ہیں۔ یہ سب آداب زندگی اس صورت کے اندر بیان کیے۔ اور بھی بہت سے مسائل اس صورت کے اندر آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لیے جب کسی کو گورنر بناتے تھے کسی علاقے کا، تو اس کو یہ تعلیم دیتے تھے، حکم دیتے تھے کہ وہ اپنے علاقے کی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دے، سورہ نور ضرور پڑھائیں ہوں۔ اور ایسے بھی ہے، علموا النساء سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ وہ کیا چیز ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، اور ان پر خود کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ نور ہے جس کا آغاز ہم آج یہاں کر رہے ہیں، کہ یہ سورت ایسی عظیم سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اس کو فرض اور ضروری اور لازمی قرار دیا ہے، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں، بالکل کھلے انداز میں، 2 ٹوک انداز میں، صاف ستھری باتیں، ایک دم کہیں گنجلک نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی دقت دشواری نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔ کیوں نازل کیے، اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم ان آیات، ان احکامات، ان تعلیمات کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرو، عمل کرو، ان پر اپنی زندگی میں نافذ کرو، لاگو کرو، اور ان سے باہر نہ نکلو۔ یہ سب اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیے ہیں۔ کچھ پوچھنا ہوتا آپ پوچھیے، پھر آگے پڑھتے ہیں۔ جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہیلو، ہیلو، آواز نہیں آ رہی کسی کو؟ آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ خاص صورت ہے، اس کو خاص اہتمام سے پڑھیے، بہت اہم صورت ہے یہ، اور مطالعہ کریے، اس کا پہلے سے تیاری کریے خوب، ایک ایک چیز کو نوٹ کریے، کہیں سمجھ میں نہیں آئے سوال رکھیے اپنے پاس، تاکہ آپ اس کا جواب بھی لے سکیں اور کوئی ڈاؤٹ نہ رہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، واضح آیات ہیں، پوری وضاحت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، کہیں کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ جب پہلے سے مطالعہ کریں گی تو کچھ آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا جو کہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ اس کو معلوم کر سکتی ہیں۔ جی کیا؟ ہاں بالکل کر سکتی ہیں۔
کیا اس کے مختلف اس کے اسباب نزول ہیں جو مفسرین نے بتائے ہیں. سورہ نور کے سبب نزول الگ الگ ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف لوگوں کو بتایا ہے. ایک اس میں یہ ہلال بن امیہ کا واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس یہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر. ان کا واقعہ ہلال بن امیہ نے کس کے ساتھ لگائی تھی؟ شریک بن صحمہ، کہ وہ ان کی بیوی کے ساتھ انہوں نے اس کو دیکھا ہے. انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ ایسے ایسے میں نے اپنے گھر پر آج شریک بن صحمہ کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے، میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اسلام کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ البینہ او حد فی ظاہر، یا تو دلیل پیش کرو، گواہ لاؤ، ایویڈینس دو، نہیں تو تمہارے اوپر حد جاری ہوگی. زنا میں یہ بات ہے کہ اگر آپ کسی پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور اگر وہ تہمت وہ الزام ثابت نہیں کر پائے تو آپ پر بھی سزا ہوگی، بچ نہیں سکتے آپ. اس لیے کہ عزت و ناموس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. جی آپ نے اگر کسی پر یہ الزام لگایا کہ اس آدمی کو میں نے یہ گناہ یہ زنا کرتے دیکھا ہے اور آپ پر اس کے شواہد نہیں ہیں، گواہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ مجرم ہوں گے. اسلام میں جہاں زنا کی سزا سخت ہے وہیں پر اس کی شرائط بھی بہت سخت ہیں. صرف دیکھنا کافی نہیں ہوتا ایک اکیلے آدمی کا. اس لیے پردہ پوشی کو اسلام نے ضروری قرار دیا کہ آپ کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں، بلکہ اسے اگر آپ نے کسی کو کسی غلط کام میں ملوث دیکھا ہے تو اس کی تنہائی میں اس کو سمجھائے جا کر بتائیں اس کو کہ یہ غلط ہے. کسی پر زنا کا الزام لگانے کے لیے ضروری ہے کہ 4 گواہ موجود ہوں آپ کے پاس. اس لیے یہ واقعہ پیش نہیں آ سکتا الا یہ کہ کوئی یہ کام پبلک پلیس میں کرے جا کر، ورنہ تو 4 گواہ ہو ہی نہیں سکتے. یہ اسلام کی جو سزا ہے بہت سخت ہے، لیکن اس کی شرائط اس سے بھی زیادہ سخت ہے. 4 عینی گواہ چاہیے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ ہاں ہم نے اس آدمی کو 4 لوگ چاہیے. اگر 4 نہیں ہیں تو پھر وہ خود سزا کا مستحق ہوگا. 80 کوڑے لگیں گے اسے. کیسے ہمت کی اس نے کسی کی عزت پر حرف لگانے کی، داغ لگانے کی؟ ورنہ تو آئے دن لوگ عزتیں اچھالتے رہیں گے، کسی پر بھی کوئی جملہ کس دیں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ زبان سے بہت سے ایسے کلمے کہتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا خطرناک کلمہ ہے، کتنی سخت بات ہے، اس کی وجہ سے وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں چلے جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ یہ بات کتنی سخت ہے، کتنے دلوں کو چیرے گی، کتنے بھیانک اس کے نتائج ہوں گے. آپ تو ایک جملہ کہہ کے چلے گئے، اگلے کی زندگی برباد ہو گئی، اس کے خاندان میں لڑائیاں ہو گئی، وہ اسی جملے کو لیے بیٹھا ہے، وہ پوری زندگی اسی میں گھرا ہوا ہے. اس لیے مومن کو تاکید ہے کہ وہ زبان کھولے تو پہلے سوچ سمجھ لیں، ایک لفظ بھی ایسا نہ نکلے جس سے سامنے والے کی عزت پر حرف آئے، اس کی امیدوں کا کوڑا بن جائے، جنازہ نکل جائے اس کی زندگی کا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک بھلی بات کہتا ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کتنی اچھی بات ہے، کتنی دور اس کے نتائج ہوں گے، اور وہ بول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیتا ہے. اس لیے وہ اچھی بات ایک دوسرے سے منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے فوائد بہت ہوتے ہیں اور پھر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو اگر اسلام میں یہ من ستر مسلمن سترہ اللہ، اول درجہ یہ ہے، پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے عیب پر کوئی پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں. جو کسی کے عیوب کو
چھپائے گا اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا. اللہ ستار ہے. جب اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو چھپا رہا ہے تو تم بھی دوسروں کے عیب کو چھپاؤ. ہم صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں, کتنی غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں. اگر اللہ ہر غلطی پر پکڑنے لگے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. ہر غلطی پر ہمیں رسوا کر دے تو ہم منہ دکھانے لائق نہیں بچیں گے کسی کے. لیکن وہ معاف کرتا ہے, درگزر کرتا ہے, چھپا دیتا ہے. تو یہ صفت بندوں کے اندر بھی ہونی چاہیے. کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو آپ علی اعلان لوگوں کے سامنے نہ بتائیں, جا کے اس کی بے عزتی نہ کریں, اس کی عزت کو نہ اچھالیں. ہاں کوئی ایسا جرم ہے جو معاشرے کو خراب کر رہا ہے, سوسائٹی میں علی اعلان گناہ ہو رہے ہیں, تو اس کو سزا ملنی چاہیے. پھر اس لیے کہ پھر تو سارا معاشرہ خراب ہو جائے گا. اسلام میں جو سزا ہے بالکل ایسی ہے کہ اگر آپ کے اس حصے میں کینسر ہو جائے, ڈاکٹر کہے گا کہ اس حصے کو کاٹ دے, نہیں تو پورا جسم کیا ہوگا, خراب ہو جائے گا. تو پورے جسم کو بچانے کے لیے جسم کے ایک حصے کو کاٹا جاتا ہے تاکہ پورا جسم محفوظ رہے, اس کی جان محفوظ رہے, وہ زندہ رہے. اور اگر اس کمزور اور اس بیمار ہاتھ کو اس نے نہیں کاٹا, ڈاکٹر نے, پورا جسم میں پھیل جائے گا, مر جائے گا. آگے اس کی 20 سال کی زندگی باقی تھی, 2 سال میں مر جائے گا. تو اسلام میں یہ جو قوانین ہیں, ضابطے ہیں, حدود ہیں, جو سزائیں ہیں, وہ دوسروں کو بچانے کے لیے ہیں. ایک کو سزا دیں گے, آپ دیکھیں سینکڑوں محفوظ ہو جائیں گے. اور ایک کو بھی سزا ایسے کو دینی ہے جو بہت بڑا مجرم ہے, جسے کوئی خیال ہی نہیں ہے لوگوں کا, جس نے حدود پامال کر دی ہیں. 4 گواہ کہاں پر ہو سکتے ہیں؟ 4 گواہ آپ بتائیے کہاں آ سکتے ہیں؟ جب آدمی بالکل لوگوں کے سامنے بے حیائی پر اتر آئے اور بالکل پبلک پلیس, لوگوں کے عام روڈ پر, جگہ پر لگا رہے, وہاں بدکاری کرے, زنا کرے, وہاں لوگ دیکھیں گے تو اسے تو سزا ملنی ہی چاہیے. وہ تو معاشرہ خراب کر رہا ہے. لیکن اگر کسی سے نادانی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی چوک ہو گئی ہے, تو پھر اس پر پردہ ڈالیے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے, اپنے گناہوں پر معافی مانگے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, ایک صحابی آئے, اور انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو آپ نے کہا کہ جاؤ توبہ استغفار کرو. 2 وجہ سے سزا, زنا کی سزا ملتی ہے 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ آدمی خود مجرم, اقراری مجرم ہو, یعنی خود اقرار کرے کہ میں اس غلطی میں مبتلا ہوا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے پاک کر دیجیے. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کا آخرت پر عقیدہ مضبوط ہو, جسے آخرت کے عذاب کا ڈر ہو, جس کے سامنے اس کی اخروی زندگی ہو, مرنے کے بعد کی زندگی ہو, جو جہنم کے عذاب کو جانتا ہو کہ کتنا سخت ہے. غلطی ہو گئی ہے, نادانی سے ہو گئی ہے, شیطان کے وسوسے سے ہو گئی ہے, نفس کی شرارت کی وجہ سے ہو گئی ہے, برائی میں مبتلا ہو گیا وہ, لیکن اسے احساس ہو گیا فوراً. اور گناہ کے بعد اگر احساس ہو گیا ہے آدمی کو تو اللہ کی طرف سے رحم ہے اس پر. اللہ اسے گناہ سے, اسے عذاب سے بچانا چاہتا ہے. نہ جانے کتنے لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں, بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ گناہ کر رہے ہیں ہم. صحابہ اکرام سے بعض غلطیاں ہوئی ہیں لیکن وہ مصر نہیں ہوئے ان گناہوں پر. ایک دفعہ ہو گئی ہے, فوراً توبہ کی انہوں نے, اور ایسی توبہ کی ہے کہ پھر دوبارہ اس غلطی کی طرف نہیں گئے. تو ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ توبہ کرو. وہ پھر آگے, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, پاک کر دیجیے مجھے. شادی شدہ تھے وہ. آپ نے فرمایا کہ جاؤ توبہ استغفار کرو, یعنی بچانا چاہ رہے ہیں اس کو. پھر آئے وہ, آپ نے فرمایا ایک صحابی سے کہ جاؤ دیکھو کہ اس نے کچھ پی تو نہیں رکھی ہے, کوئی شراب پی رکھی ہو. وہ گئے, اس کے منہ کو سونگا کہ نہیں کچھ نہیں ہے. وہ پھر آیا, رسول اللہ پاک کر دیجیے. آپ نے فرمایا کہ گھر والوں سے پوچھ کے آؤ اس کے کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے, کچھ دیوانہ ہو گیا ہے, مجنون ہو گیا ہے. اس کے گھر گئے کہ نہیں صحیح سالم ہے. تو جب یہ 4 بار اس نے اقرار کر لیا کہ میں مجرم ہوں, مجھے پاک کر دیجیے گناہ سے, تو پھر آپ نے اس کو حکم دیا کہ سنسار کیا جائے اسے. پھر اسے پتھر مارے, پتھر مار کے وہ ہلاک ہو گئے. تو بعض لوگ پتھر مار رہے تھے تو اس کی خون کی چھینٹیں
بعض دوسرے صحابی پر پڑھی تو انہوں نے بڑی ناگواری کا، کیسا آدمی تھا، اس طرح کا کچھ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایسے ایسے واقعہ پیش آئے، 2 لوگ ہیں جو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے پر بھی اس کو پھیلایا جائے تو سارے مدینوں کی توبہ پہ بڑھ جائے گی اس کی توبہ، ایسی اللہ کے یہاں پاک صاف ہو کر گیا یار۔ تو چونکہ وہ دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ نہیں سمجھتے تھے، آخرت ان کے سامنے تھی، تو وہ فوراً توبہ طائب ہوتے تھے، اللہ کے حضور دعا کرتے تھے اللہ معاف کر دے، اور پھر جو سزا تھی اس سزا کے ہی مستحق ہوتی۔ تو یہ جو یہاں پر سزا کا تذکرہ آئے گا، یہ سزا صرف حاکم وقت اس وقت ہوگی جب اسلامی حکومت ہو۔ ہم لوگ یہاں اپنے معاشرے میں اس کو نافذ نہیں کر سکتے، اس سزا کو جو یہاں آگے زنا کی سزا آئے گی۔ تو یہ تدریجاً احکامات اس کے نازل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے کسی سے یہ غلطی ہوتی تھی، سورہ نساء کے اندر ہے، تو اسے گھر میں قید کر دیا جاتا ہے، وہ اتنے دن گھر میں قید رہے، اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہلال بن امیہ آئے اور انہوں نے کہا کہ شریک بن صحمہ کو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یا تو گواہ لاؤ نہیں تو تمہارے اوپر حد جاری ہوگی۔ تو وہ بڑا غصہ ہوا، ناراض ہوا کہ یا رسول اللہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ایک آدمی اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھے گا اور ڈھونڈنے گواہ جائے گا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، سورہ نور نازل نہیں ہوئی تھی، پہلی بار ہی پیش آیا تھا معاشرے میں، اور پھر اس نے ایک سوال یہ بھی کیا والذی بعثک بالحق انی لصادق، یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق لے کر بھیجا ہے، میں بالکل سچا ہوں اپنی بات میں، جھوٹا نہیں ہوں۔ ہلال بن امیہ کہہ رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں جھوٹا نہیں ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں گواہ لاؤں، میں کہاں سے لاؤں گا گواہ، میں خود اپنی ذات میں سچا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ تمہارے حق میں کوئی آیت نازل فرمائے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، آگے والی آیت ہے جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور پھر وہ 4 گواہ نہ پائیں تو پھر وہ قسم کھائیں، اس کو لیان کہتے ہیں۔ ان کے مسئلے کا حل یہ ہے۔ تو تدریجاً احکامات نازل ہوئے ہیں، جو شادی شدہ ہیں 4 گواہ ہو جاتے ہیں ان پر تو ان کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر بیچلر ہیں، ان میریڈ ہیں، نوجوان ہیں، غیر شادی شدہ، ان سے یہ جرم سرزد ہوا ہے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ زنا کی یہاں پہلا حکم ہے، یہاں پر زنا کے تعلق سے۔ تو ایک ہی آیت رہنے دیجئے، کل یہاں زانیت و زانی سے پڑھیں گے، تو یہ صورت کا بنیادی اور بھی کئی واقعے نقل کیے مفسرین نے، اور سب کے تعلق سے کہ یہ اس سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ اسی طرح معاذ کا واقعہ ہے، ہلال بن امیہ کا ایک یہ واقعہ ہے، اسی طرح ایک عورت کا واقعہ ہے، اس کے متعلق بھی اس صورت کے اندر باتیں ہیں۔ تو مختلف اسباب ہیں، مختلف لوگوں نے اس کے سبب نزول بیان کیے، جو آیت آتی چلی جائے گی اس میں ہم وہاں بیان کریں گے۔ لیکن چونکہ سبب نزول یہ نہیں ہے کہ بس اسی کے لیے تھا، واقعہ ہمارے معاشرے میں پیش آئے گا تو اس کے لیے بھی ہے، وہ جب بھی واقعہ وہ پیش آئے گا وہی سبب نزول ہے، اسی کے لیے صورت، وہ آیت اسی کے لیے ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ اس صورت کے اندر خواتین کو خاص طور سے اور لڑکوں کو بھی، مردوں کو بھی اس میں احکام ہے، ایسا نہیں ہے کہ خالی عورتوں کو ہے، لیکن چونکہ ان کی عزت، ان کی ناموس کی اہمیت زیادہ ہے، وہ ہیرے کے مانند ہے خواتین، لڑکیاں، اس لیے ہیرا چٹک جاتا ہے تو پھر وہ بے قیمت ہو جاتا ہے۔ جو اب تک بیش قیمت تھا، مہنگا تھا اور اس کی حفاظت ہو رہی تھی، اب وہ کیا ہو گیا، چٹک گیا، بے حیثیت ہو جائے گی۔ مرد اور عورتوں میں بہت فرق ہے عزت و ناموس کے اعتبار سے، مردوں کا کچھ نہیں بگڑتا، جو بگڑتا ہے عورتوں کا بگڑتا ہے۔ حاملہ عورتیں ہوتی ہیں،
ان کی پاک دامنی ختم ہوتی ہے، مردوں کو کچھ نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتے ہیں وہ بھی، لیکن معاشرے کے اعتبار سے، آگے نکاح کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اور ہمارے یہاں معاشرے میں مردوں کو آپ دیکھیے بہت زیادہ وہ بھی نہیں کیا جاتا ہے، ارے غلطی ہو گئی، بچہ تھا، کوئی بات۔ لڑکیوں کے متعلق ایسا نہیں کہتے ہیں، رشتے نہیں ہوتے ہیں، خرابیاں پیدا ہوتی ہے بہت، آگے کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ ایک پاک دامنی کو ضائع کرنے سے پوری زندگی جو ہے خون کے آنسو رلاتی ہے، جب جب یاد آتا ہے آدمی کو احساس ندامت سے آدمی چور ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، عزت کی، ناموس کی، خاص طور سے اسلام میں تو بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے، اس لیے بار 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 اس کا تذکرہ آتا ہے، اور خاص طور سے اس صورت کو، اس کا موضوع عفت و عصمت اس کے اندر واضح کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہیلو، کل انشاءاللہ پہلا حکم پڑھیں گے، ایک ایک حکم اس کا آگے پڑھتے جائیں گے۔ یہ تمہیدی باتیں تھی اس صورت کی، پہلی آیت کے متعلق میں نے بیان کر دیا آپ کو۔ کل انشاءاللہ اس کا پہلا حکم ہے الزانیہ سے، اس کا مطالعہ کر کے آئیے اور بہت سے سوالات پیدا کریے۔ دیکھیے اس میں پہلا لفظ ہے الزانیۃ والزانی، اور دوسری جگہ ہے السارقۃ والسارقہ، وہاں مرد کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا ہے، عورت کو بعد میں بیان کیا، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت۔ یہاں زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، یعنی عورت کو پہلے ذکر کیا ہے۔ تو یہ کیوں پہلے کی ذکر کیا ہے، غور کیجئے اس میں، پھر میں بتاؤں گا آپ کو اگر نہیں معلوم ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے کیوں ذکر کیا عورت کو اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ پہلا حکم پڑھیں گے۔ جی یہیں سے یہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، دو آیتیں پڑھ کے آئیے گا بس، ان دو آیتوں میں پہلے ہے، پھر وہ دوسرا الگ حکم ہے اس کے بعد۔ ان دو آیتوں میں کیا کیا احکام ہے وہ ہے یہاں پر، پہلے زنا کی سزا کا تذکرہ ہے، اور پھر زنا زانی کے نکاح کا مسئلہ ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں، بہت مسائل ان دو آیتوں کے اندر ہی، کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جی آواز نہیں آ رہی کیا؟ کل پڑھیں گے انشاءاللہ پھر آگے دو آیتیں۔ ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم۔ جی کچھ پوچھنا ہے آپ کو کسی کو؟ مولانا اگر توبہ کر لی جائے اس کے بعد بھی کیوں سزا ملے گی؟ توبہ کے بعد تو نہیں ملے گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے استغفار بولا، پھر ان کو سنسار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد تو سزا لازمی ہو جاتی ہے نا۔ کورٹ میں جانے سے پہلے کر لیجیے جو بھی آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ جرم ثابت ہو جانے کے بعد پھر سزا لازمی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جانے سے پہلے معاف، اللہ سے توبہ استغفار کرے، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ مسئلہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو پھر وہ حکم اس کو نافذ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور نافذ ہوگا دو شکلوں میں، چار گواہ ہوں یا مجرم خود اقرار کرے تو بھی سزا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں اس کے اندر، جن کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ کسی کو بھی کوئی لفظ کہہ دیتے ہیں، حرامی کہہ دیتے ہیں، کسی کو نہیں کہہ دیتے، کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کسی کے نسب پہ دھبا لگا دیتے ہیں۔ ابھی کل ایک مسئلے میں الجھا ہوا تھا، بہت ٹائم لگا۔ کل لڑکے کی شادی ہوئی ہے، نہیں 1 سال ہوا، 1 سال کے بعد بیٹا پیدا ہو گیا ان کے یہاں۔ ساسو ماں نے ایسے جھگڑے میں ایک دن اپنے بیٹے کی بیوی کو کہہ دیا بیٹے کے سامنے، اپنے بیٹے کا چیک اپ کرا لے گا، کہیں تیرا ہے بھی یا نہیں ہے۔ بتائیے عورت کیسے برداشت کرے گی؟ ان کے گھر میں لڑائی ہے، دیوار کھنچ گئی ہے، بہو الگ ساس الگ، وہ نہیں تھا وہ تو
آپ ان کی عزت پہ دھبا لگا رہی ہیں اور ان کے نسب کو خراب کر رہی ہیں، تو کیا ہوگا؟ اب وہ ماننے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے اب دونوں میں سے کوئی. ایسی پھر دوبارہ لڑائی ہوئی، پھر اس نے یہی بات کہہ دی. مطلب اسے یہ لگ رہا ہے کہ شادی ہوئے 1 سال ہوا ہے، بچہ اتنی جلدی کیوں ہو گیا؟ 9 مہینے کی مدت میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں کیا ہے؟ خوش ہونا چاہیے، پوتا آیا ہے، ہمارا وارث آیا ہے، خوش نہیں ہو رہی ہے. کیسی عورتیں ہیں، الٹا الزام لگا رہی ہے اس میں. تو توبہ سے اللہ تو سارے گناہ معاف کر، شرک معاف کر دیتا ہے. اس سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں، سب سے بڑا شرک. گناہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کر دیتا ہے، تو دیگر گناہ کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ کوئی بھی بڑا سے بڑا گناہ ہو، ندامت کے 2 آنسو اس گناہ کو معاف کرانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. لیکن توبہ کی شرائط ہے. ایک تو اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم ہو، فوراً چھوڑ دیں اس کو. دوسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، اب کبھی نہیں کریں گے. تیسرا یہ کہ اس پہ شرمندگی ہو، ندامت ہو، احساس جرم ہو کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم مجرم ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ سے معافی مانگیں گے تو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ جب حدود سے متعلق ہو، حد وہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، یعنی کسی حاکم نے نہیں کی ہے، اللہ نے کوئی اس میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتا. جو سزا جتنی ہے، جیسی ہے اللہ نے مقرر کی ہے، اس کو حد کہتے ہیں، اور اس کو ویسے ہی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس پر اس کو نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتے. بس یہ کہ اس کی وہ شرائط جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے، جتنی شرائط ہے اس کی وہ شرائط مکمل کرنا ہے، پھر سزا دینا ہے. اس لیے سزا کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسلامی اسٹیٹ ہو. اگر اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے تو آپ کسی گناہ کی سزا نہیں دے سکتے. جو قرآن میں جو سزاؤں کا جن کا تذکرہ ہے. دوسرے نمبر پر گواہ. آپ دیکھیں کوئی بھی جرم ہے اسلام کے اندر، اس میں 2 مردوں کی گواہی یا 1 مرد 2 عورتوں کی گواہی مان لی جاتی ہے. کوئی بھی کیس، چوری کر لی ہے، کسی کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، یا کوئی اور جرم کر لیا ہے، تو اس کے لیے 2 مردوں کی گواہی یا 1 عورت ہو، وہ 1 مرد ہو اور 2 عورتوں کی گواہی کافی ہو جاتی ہے. لیکن زنا کے مسئلے میں 4 گواہ چاہیے، اور چاروں گواہ کیسے چاہیے؟ آئینی آنکھوں سے دیکھو ایسے. آپ بتائیے ایسے گواہ ملیں گے 4؟ یہ سزا کبھی نافذ نہیں ہوگی. جو زنا کی سزا ہے کہ 80 کوڑے لگائے غیر شادی شدہ کو، یہ اس میں احادیث سے معلوم ہوتا ہے. یہاں تو نہیں ہے اس آیت کے اندر الزانیۃ والزانی میں یہ حکم نہیں ہے کہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، اس کی قید نہیں ہے، دونوں کے لیے یہ حکم ہے یہاں پر. لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شادی شدہ ہے اس کے لیے رجم کی سزا ہے، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑوں کی سزا ہے. حدیث سے معلوم ہے. جو حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ رجم کی سزا کا بھی انکار کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، دونوں کی یہی سزا ہے. لیکن بخاری اور مسلم کی حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی سزا مختلف ہے. تو یہ تب ہوگا، زنا کی تہمت لگائی ہے، زنا کا الزام لگایا ہے کسی نے، تو 4 گواہ ہوں، آئینی آنکھوں دیکھی 4 گواہ. اب دیکھ کہاں سے لائے گا آدمی؟ 4 گواہ ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. 4 گواہ اسی شکل میں ہو سکتے ہیں جب آدمی بہت زیادہ بے حیائی پہ اتر آئے اور کیا کرے، جانوروں کی طرح، جیسے جانوروں کا حال ہوتا ہے ویسے ہی روڈ پر پبلک پلیس میں لگا رہے. تو کیا ہوگا؟ 4 آدمی دیکھ سکتے ہو، تو ایسے آدمی کو تو سزا ہونی ہی چاہیے. تو سزا ملے گی اسے اسلام میں. 4 گواہ ہوں.
نہیں ہوں گے تو جس نے الزام لگایا ہے پھر اسے سزا ملے گی. اس لیے اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے. اگر آپ کو اس سے ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے، آپ نے دیکھا ہے اس سے، نہیں. ہم نے دیکھا ہے کسی کو غلطی کرتے، کوتاہی کرتے، تو اس وقت نہ سمجھائیں، جب اس کا وہ بخار اتر جائے تو پھر اسے تنہائی میں جا کے سمجھائیں کہ کیسا جرم آپ کر رہے ہیں، آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی. اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کے کیمرے تو ہر جگہ ہیں، اس کی گرفت سے تو کوئی باہر نہیں ہے. اگر دنیا میں کسی نے سزا نہیں دی آپ کو تو آخرت میں تو ملے گی. اگر آپ نے توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے چلے گئے آپ، بہت سخت سزا ہے زنا کی، 2 گنا عذاب دیا جائے گا اسے، یضاعف لہ العذاب. یہ بغیر توبہ کے جو زنا کی جرم کے ساتھ جائے گا اس کی ڈبل سزا ہے. بہت بڑا جرم ہے زنا، اس سے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے. اور یہ جرم ایسا ہے کہ صرف اس میں آدمی زنا ہی نہیں کرتا ہے، یہی غلطی نہیں کرتا ہے، بے شمار برائیوں کا اڈا بن جاتا ہے انسان، جس کے اندر ناجائز اپنی خواہش کو پورا کرنے کا مزاج بن جائے اور وہ پلاننگ کرتا رہے، ہر وقت یہی سوچتا رہے، تو اس کے اندر اور بے شمار خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. صرف یہی ایک بڑا گناہ نہیں کرتا ہوں، بہت سارے گناہ کرنے لگتا ہے، جھوٹ بولنے لگتا ہے. آپ دیکھیے جو لوگ اس برائی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، ان سے کوئی بات کہیے جھوٹ بولیں گے. دوسرا، حقوق پامال کرتے ہیں، لوگوں کے حق ادا نہیں کریں گے. بیوی کا جو حق ہے بیوی کو تو دے نہیں رہے، دوسرے کے پاس جا کر بیوی کا حق مار رہے ہیں. اور بھی بہت سے لوگوں کے حقوق مار لیتے ہیں، کسی کا کوئی حق ادا نہیں کرتے. تو بے شمار برائیوں کا اڈا بن جاتا ہے آدمی جب زنا جیسی گھنونی حرکت میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے تاکہ وہ توبہ کریں، ان کی آخرت سنور جائے اور ایک پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں. پردہ پوشی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بتانا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ نے کسی کو دیکھ لیا ہے کوئی غلطی کرتے ہوئے تو آپ جا کر اس کی عزت و ناموس کو اچھالے نہیں، لوگوں کو بتائیں نہیں. کتنا بھی قریبی ہو آپ کا اسے بھی نہیں بتائیں کہ ہم نے فلاں کو یہ گناہ میں مبتلا دیکھا ہے، اس لیے کہ گناہ کا تذکرہ بھی گناہ ہے. آپ کسی سے کوئی بات اس طرح کی کریں گی تو اس سے بھی عریانیت پھیلتی ہے، اس سے بھی آدمی کے ذہن میں خواہش کا جذبہ پورا کرنے کا پیدا ہوتا ہے. اس لیے روک تھام لگائیے، باتیں نہ بناؤ زیادہ. اس طرح کی منع کیا اسلام نے. اس لیے اہم حدیث ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. اور جو کسی کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اللہ اس کے عیوب کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے. اسے گھر میں رسوا کر دیتا ہے ایسے آدمی کو جو لوگوں کی ٹوہ میں رہتا ہے، عیوب میں رہتا ہے، ان کے عیبوں کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. اسلام میں منع ہے، سختی سے منع ہے کہ کسی کی نجی زندگی میں، پرائیویٹ لائف میں دخل اندازی نہیں دیں گے آپ. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آدمی غلط ہے تو آپ محبت سے سمجھائیں، اسے ہمدردی سے سمجھائیں. یہ ہے آپ کا، اسے جہنم سے بچائیں اپنا ایمانی بھائی سمجھ کر، ایمانی بہن سمجھ کر اسے یہ کام کریں، نہ کہ اسے رسوا.